ہم میں سے بہت سارے لوگ اس وقت ایکٹیولی پیلسٹائن میں ہونے والے جینوسائڈ کے خلاف آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. میں خود ان لوگوں میں سے ایک ہوں جو بہت ساری پوسٹ لگا رہے ہیں, بار بار لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور اگر ہم اس وقت پبلک سے پوچھیں گے کہ اگر فلسطین سے جنگ و جدل سے ستائے ہوئے لوگ پاکستان میں آ کے پناہ لیں تو آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے, تو بہت سارے لوگ یہی کہیں گے کہ ہم انہیں اپنے بہن بھائیوں کی طرح رکھیں گے, انہیں اپنے گھر میں جگہ دیں گے, ان کے بچوں کو اپنے بچے سمجھیں گے, اپنی جائیدادوں میں ان کو حصہ دیں گے, بلکہ یہاں تک کہیں گے کہ ہم تو انتظار کریں کہ ہمیں یہ سعادت کب نصیب ہوگی. تو ان لوگوں کے لیے نیوز فلیش یہ ہے کہ یہ سعادت ہمیں آلریڈی مل چکی ہے, جبکہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان سے بالکل اسی طرح جنگ و جدل سے ستائے ہوئے, بومب ہوئے ہوئے, اپنے گھروں کے ربل سے اپنے بچوں کی لاشیں نکال کے لوگ کٹے پٹے حالات میں پاکستان آئے تھے پناہ لینے کے لیے. بالکل فلسطین کی طرح امریکہ اور اس کے الائز نے افغانستان پہ بھی حملہ کیا تھا, اسی طرح ان کو بومب کیا تھا, اسی طرح ان کے گھر مسمار کیے تھے, ان کے بچے, ان کے بڑے, ان کے بوڑھے, ان کی عورتوں کو اسی طرح قتل و غارت کا شکار بنایا تھا, اور انہی حالات میں وہ لوگ بھی پاکستان میں پناہ لینے کے لیے آئے تھے. لیکن تب نہ صرف ہم پورے طریقے سے امریکہ کے ساتھ تھے اور ہم نے معاوضہ لے کر اپنے ملک میں ان کو بیسس پرووائڈ کی تھی کہ یہاں سے افغانستان پہ حملہ کیا جائے, بلکہ ہم نے یہاں سے اپنے بندے پکڑ پکڑ کے امریکہ کو بھی دیے تھے کہ ان کو اپنی جیلوں میں اللیگل طریقے سے بھریں, جن کا کوئی ٹرائل نہیں ہوا آج تک اور جو کئی سال ٹارچر کا شکار ہوتے رہے. یہ وہی افغانی ریفیوجیز ہیں جن کو جانوروں کی طرح کنٹینروں میں بھر بھر کے واپس بھیجا جا رہا ہے. ان کے لیے کوئی دوستی بسز یا کوئی ریسپیکٹیبل طریقہ ارینج نہیں کیا جا رہا. تو آپ میں سے جو بھی کوئی یہ سوچ رہا ہے یا سوال کر رہا ہے نا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ فلسطین میں اتنا ظلم اور بربریت دیکھ کے بھی بہت سارے لوگ چپ ہیں یا ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا, تو بالکل ایسے ہی انہیں فرق نہیں پڑا جیسے آج افغانیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ کر آپ کو فرق نہیں پڑ رہا. اسی کو ڈی ہیومنائزیشن کہتے ہیں. تبھی پارا چنار میں جینوسائڈ کا شکار ہونے والے شیعوں کے مرنے پر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور آپ میں سے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے اتنے سے تک افغانیوں کو اپنا مہمان بنا کے رکھا, اپنے ملک میں ان کو جگہ دی, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں ان کو جگہ دی یا اپنے بزنس میں انہیں کسی بھی طریقے سے شریک کیا یا ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی. ان کے بچے کوڑے میں سے کھانا چن چن کے کھاتے رہے ہیں, وہ ہر قسم کا کام کرنے پہ مجبور تھے 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے, اور جس قسم کا ریسزم وہ یہاں پہ برداشت کرتے رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں, اور جن جن ناموں سے ان کو بلایا جاتا رہا ہے اور آج بھی بلایا جاتا ہے وہ بھی ہم میں سے کسی سے چھپا نہیں ہوا. ہم اسلامی تاریخ سے انصار اور مہاجرین کی مثالیں تو بہت ساری دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بحیثیت مسلمان, ہماری تو تاریخ گواہ ہے کہ ہم کتنے مہمان نواز ہیں, ہم کس طرح لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرتے ہیں. لیکن آپ مجھے اپنے ایمان سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ افغانیوں کے ساتھ اس ملک میں آج تک کیا سلوک ہوتا رہا ہے, اور آج بھی آپ ان کو نمک حرام کہتے ہیں, جبکہ فار یور کائنڈ انفارمیشن جب بھی کوئی ملک ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو بہت ساری فورن ایڈ ملتی ہے. یہ سب کچھ آپ مفت میں نہیں کرتے رہے, آپ کو باقاعدہ اس کے پیسے ملتے رہے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے افغانستان کے خلاف اپنے ملک میں اپنی بیسز استعمال کرنے دینے پر اور یہاں سے بندے پکڑ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کرنے پہ آپ کو پیسے ملتے رہے ہیں. جو لوگ یہ ایکسکیوز لے کے آتے ہیں کہ افغان ریفیوجیز ہماری اکانومی کے اوپر بوجھ ہیں, کوائٹ دا کانٹری, ان کے یہاں پہ آنے سے ہماری اکانومی کو کافی سارا باہر سے پیسہ مل رہا تھا. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ جو محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کما رہا ہے وہ ہماری اکانومی کے اوپر بوجھ ہے, اور جو ویلے مشٹنڈے اتنے سارے نوجوان ہمارے یہاں پہ پھر رہے ہیں اور ہمارے وہ انڈسٹریلسٹ جو کہ کروڑوں روپے کی بجلی اور گیس چوری کرتے ہیں اور ٹیکس کھاتے ہیں, وہ ہماری اکانومی کے اوپر بوجھ نہیں ہے. باقاعدہ ریسرچز نے بات ثابت کیا کہ ریفیوجیز کی وجہ سے کرائم ریٹ انکریز نہیں ہوتا, بلکہ کرائم کمٹ کرنے والے موسٹلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں کے نیٹو ہی ہوتے ہیں. سو پلیز ایکسپلین ٹو می اگین کہ اپنے فائنینشیل گینز کے لیے افغانستان میں جنگ میں برابری کا حصہ ڈال کے اور پھر ان ریفیوجیز کو یہاں پہ بلا کے ان کے تھرو بھی فورن ایڈ لینے کے بعد ہم کس منہ سے ان کو نمک حرام کہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کئی جنریشن سے پاکستان میں رہ رہے ہیں, جو خود یہاں پیدا ہوئے اور اب ان کی اولادیں بھی یہاں پیدا ہوئی ہیں, لیکن ہم نے آج تک کبھی انہیں سٹیزن شپ تک نہیں دی, جبکہ خود اپنے لیے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب ہم امیگریشن لے کے باہر جائیں تو فوراً سے وہ جو ہے نا وہ پاسپورٹ لے کے ہمارے لیے ہاتھوں میں کھڑے ہو کے لیں, جی بڑی مہربانی ہے کہ آپ آگے آئیں گے پاسپورٹ لے لیں. یہی نہیں, ہم میں سے بہت سارے لوگ باہر جا کے اپنے بچے پیدا کرتے ہیں صرف اس لیے کہ بچہ وہاں پیدا ہوگا تو اسے نیشنلٹی مل جائے گی, لیکن جب اپنے ملک میں نیشنلٹی دینے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ان کو تو باہر پھینک دو. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو بائی پراکسی ہم وکٹم بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سنس ہم مسلمان ہیں اور وہ بھی پریڈومیننٹلی مسلمان ہیں تو ان پہ ہونے والا ظلم اصل میں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, اور کیونکہ ہمیں وکٹم بننا بہت پسند ہے تو ہم ایک ایسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم دوسروں پہ بلیم کر سکتے ہیں, جبکہ ہمارے اپنے ملک میں ہونے والے ظلم و زیادتی پہ آواز اٹھانا اور بولنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ہمیں مظلوم نہیں بلکہ ظالم کی پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے, اور ہم کونے میں بیٹھ کے رونے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اور دنیا کو یہ دکھانے پہ کہ دیکھو یار ہم پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. جبکہ جب ہم خود ظالم کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو اس کو روکنا, اس کے خلاف آواز اٹھانا, اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اٹس انکمفرٹیبل. اس لیے ہم مظلوم کو ہی بلیم کرنے کے اوپر ریزورٹ کرتے ہیں, جیسا کہ بہت سارے لوگ فلسطینیوں کے کیس میں کر رہے ہیں کہ یہ دے براٹ اٹ اپون دیم سیلوز. جب ہمیں اتنا غصہ یہ بات سن کے آتا ہے کہ نہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو یہی ہم اپنے ملک میں ہونے والے ظلم کے اوپر اپلائی کیوں نہیں کرتے. پلیز اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا کہ اس کے پیچھے کیا آپ کا ریسزم ہے یا آپ کی بگٹری ہے یا آپ کی ڈسکریمنیشن ہے یا بہت عرصے کا وہ پروپیگنڈا اور وہ ہیٹ ہے جو آپ کے اندر انسٹل کیا گیا ہے جان بوجھ کے. تو پلیز جب آپ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں, اور ضرور اٹھائیں,
تب اپنے گھر میں ہونے والے ظلم کے خلاف بھی آواز ضرور اٹھائیے گا، ورنہ یہ سوال آپ سے بھی کیا جائے گا کہ جب آپ کے گھر میں یہ سب ظلم ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کیا کر رہے تھے. شکریہ.